الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائیو، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر حضرت انسان کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے۔ جس طرح تمہارے باپ آدم کا دشمن تھا، اسی طرح ہی تمہارا بھی دشمن ہے۔ اس سے بچو اور تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ بھائیو، انسان کے خلاف شیطان کی جو بہت سی چال بازیاں ہیں، اسے بہکانے کے جو بہت سے طریقے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹانے کے بہت سے طریقے ہیں، جو اللہ سے دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی چال بازی یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائیوں کے درمیان قطع رحمی کرواتا ہے، ایک دوسرے سے لڑواتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے نہیں جو بہت جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور بلا کسی شرعی سبب کے اپنے بھائیوں سے بول چال بند کر دیتے ہیں، ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نظر تک مان لیتے ہیں کہ اب میں مر جاؤں گا، اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، ہمیں پوچھا بھی نہیں، ہمیں بلایا بھی نہیں، یہ ہماری عزت ہے۔ آج کے بعد سے مرنا جینا ختم۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور کتنے لوگ ہیں اگر مجلس میں آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 10 آدمی بیٹھے ہیں، 9 سے ہاتھ ملا لیں گے، اس کی طرف سے پیٹ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ظلم ہے، واللہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو، اور بڑی وعیدیں آئیں اس بارے میں، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ مقامات پر اس بارے میں آیات کریمہ کو نازل فرمایا، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث مبارکہ میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے، جس میں سے ایک وہ حدیث ہے جسے امام داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل المسلم ان یحجر اخاہ فوق الثلاث، اللہ اکبر، فمن حجر فوق الثلاث فمات ودخل النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ پس جو 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع کیے رکھے گا، اور اگر اسے اس عرصے میں موت آ گئی تو یاد رکھیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بھائیو، معمولی بات نہیں، غور کیجئے کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لیکن ہم سنتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ یقینوں کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور آپ کا فرمان حق ہے، اپنے یقینوں کو درست کر لو بھائی۔ اللہ رسول جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، اور کل کو ایسا ہی ہوگا، اور پھر پچھتانا پڑے گا، پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج زندگی ہے، آج عمل کر لیں، مرنے کے بعد تو سب کچھ کھل جائے گا، لیکن پھر فائدہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ ربی ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ جو مجھے بتلایا جاتا تھا، جو میں نے ترک کر دیا تھا، اب جا کے کروں گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام مسلم وہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتہ میں ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، پس اللہ ہر بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، اور اگر صلح نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں کتنی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کرم فرمانا چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کی کتنی کثرت ہے کہ ہم چاہتے نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔
لیکن اگر ہم اپنے ناراض بھائیوں سے صلح نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ان گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اور بڑے خسارے کا سودا ہے یہ۔ دو جھگڑا کرنے والے جو ہیں انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص آگے بڑھ کے پہلے سلام کر لیتا ہے اور اگر دوسرا جواب نہیں دیتا تو رجوع کرنے والا انشاءاللہ بری الذمہ ہو جاتا ہے، اس کا کھاتہ کھل جاتا ہے اللہ کے ہاں، اس کا کھاتہ کھل جاتا ہے، اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب گناہ گار کون ہے؟ جو ابھی تک انکار پہ ڈٹا ہوا ہے، جو سلام کا جواب جس نے نہیں دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے، دونوں کا آمنا سامنا ہو تو اس طرح کہ وہ اس سے منہ پھیر لے، وہ اس سے پیٹھ پھیر لے، دونوں میں بہتر وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے شرعی عذر کی، اگر شرعی عذر ہے تو پھر کچھ دن کے لیے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن شرعی عذر کیا ہے؟ ایک شخص کو ہمیشہ نماز کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن وہ سنی انسنی کر رہا ہے، بری محفلوں میں بیٹھتا ہے، اسے تلقین کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے لیکن نہیں مانتا، غلط کاموں میں لگا ہوا ہے نہیں مانتا، اب کیا کریں؟ تعلق قائم رکھیں اس کے ساتھ؟ نہیں، اسے راہ راست پر لانے کے لیے اگر کچھ دن کے لیے تعلق توڑ لیا جائے تو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ سبب کیا ہے۔ سبب گناہ کرنا نہیں، اللہ کو ناراض کرنا نہیں، بلکہ اسے راہ راست پہ لانا ہے تاکہ جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے اور سیدھے رستے پہ آ جائے۔ اب کیا ہے، اس کے باوجود اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس قطع تعلق کی وجہ سے وہ اور زیادہ بگڑ گیا، اور زیادہ رستے سے ہٹ گیا، پہلے تو تھوڑا بہت اسے ڈر تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر ایسا نہ کریں اور تذکیر کا عمل جاری رکھیں اور اسے سمجھاتے رہیں، بجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو راہ راست پہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی